جنہوں نے کسی قوم کی کسی جماعت کی تکفیر کی یا ان کو زیادہ کیا اپنا وزن اس میں ڈالا فَهُوَ مِنْهُمْ تو وہ اسی میں سے ہوگا، دنیا میں ہو یا بروز محشر ہو اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ لبیک والے خوش قسمت ہیں، آج اگر یہ لاکھوں مجمع یہاں پر موجود ہے اس میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو شاید یہ نہ چاہتا ہو۔ لاکھوں ادھر ہے اور کروڑوں کے پشت پر ہے اور سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا اسی طرح محشر میں بھی ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیں۔ ورنہ آپ پورے پاکستان میں دیکھئے جب کریم آقا نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ کا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس میں توجیہ نکالنا کہ نہیں یہ میری دنیاوی ضرورت تھی میں اس کے لیے کر رہا تھا، نہیں کریم آقا نے فرمایا دنیا میں ساتھ رہو گے آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہو گے۔ مجھے بتائیں پورے مجمع میں ہے کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ادھر بھی اٹھنا چاہتا ہوں، میں نواز کے ساتھ یا میں زرداری کے ساتھ یا میں پرویز مشرف کے ساتھ یا میں عمران کے ساتھ، سب کہیں گے نہیں اللہ کی پناہ، مگر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے ہم سورہ حشر چلیں گے شہر ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہو کر ابا قافلہ سالار۔ واللہ العظیم آج سب نے یہاں پر اپنی وفا کا اور تجدید اہل وفا کا اظہار کیا کہ ہم ہمارے منتخب امیر ہمارے قائد محترم جناب حضرت حافظ سعد حسین صاحب کے ساتھ ہے اور وہی محبت اور پیار جذب اور خلوص۔ تو میں آج ایک بات کی وضاحت کروں کہ وہ تو ہمارے امیر ہے اور امیر کی اطاعت تو واجب ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور امیر المجاہدین کے پورے خاندان کی بات کی جائے، پورے امت مسلمہ صرف امیر المجاہدین کے نہیں، آپ کے بیٹے اور ہمارے قائد کے نہیں، خدا کی قسم اس پورے خاندان کا پورے امت مسلمہ مفروض ہے۔ اس وقت آپ نے اکیلے قربانیاں نہیں دی، آپ نے تو پوری خاندان کو۔ آپ مجھے بتائیں آج آپ کے برادر مکرم یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت امیر حسین صاحب، جتنے بھی اسیران ناموس رسالت ہے سب سے زیادہ اگر تشدد ہوا ہے وہ اس شخصیت پر ہوا ہے۔ اور پھر ان کی جرم کیا تھی وہ تو اخباروں میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا کہ جرم جج نے کہا کہ آپ کا کیا جرم ہے، اور جرم تو کوئی نہیں لیکن آپ کا جرم یہ جرم کافی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، آپ حضور امیر المجاہدین کے بھائی ہیں۔ تو جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنا پورا خاندان، اپنا سب کچھ، آج ہم صرف ان کے فرق کے نہیں پورے خاندان کی مفروض ہے۔ اور میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ وہ شخصیت تھے، وہ قائد عظیمت تھے کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ سب کچھ کر دکھایا۔ جب پوری دنیا میں صرف 2 منٹ میں یہ بات مختصر کر دوں، جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اور 9/11 کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے آگ اور خون کی بارش تھی، اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے، لاکھوں بچے ہمارے عراق میں شہید ہو چکے، فاسفورس اور کیمیائی ہتھیاروں پر شام میں ہمارے معصوم بچے شہید ہو گئے، کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی، تب بھی اسی وقت اگر کسی بھی ممبر پر کوئی عالم بیٹھا ہوتا، کوئی مقرر بیٹھا ہوتا، کوئی دانشور ٹی وی پر ہوتا، کوئی اینکر ان سے سوال کرتا اور کوئی وقت آپ نے آپ کو مجدد کہتا، سب کے ایک ہی بات تھی۔ اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے سب کے زبانوں پر یہ تھا نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، مسلمان مظلوم ہو کر کٹ مر کر وہ پھر بھی ہم ان کو یہ یقین نہیں کرا سکے کہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں، پھر بھی باوجود اس کے وہ ہمیں مارتے رہے، پھر بھی ہم ظالم تھے، پھر بھی ہم دہشت گرد تھے، پھر بھی ہم ایکسٹریمسٹ تھے، پھر بھی ہم انتہا پسند تھے۔ جب یہ عالم ہوا اور پھر کچھ
असहाबा ने जुब्बा और कुब और दस्तार को उन्होंने अपने पास बुलाया, सूफी कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं पहला, सिर्फ अखलाक से पहला है, और इस्लाम जो है वो आप अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहो, इस्लाम आ जाएगा। तब उसी वक्त जब हर तरफ ये बेहिसी चलाई रही, वो अपने मिशन में कामयाब होते रहे, तब इस मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से एक मर्द कलंदर उठा और उन्होंने फरमाया नहीं नहीं, जब हमारी इज्जतें लुटती रहे, जब हमारे बच्चे कट मरते रहे, फिर इस्लाम उसी वक्त अमन का नहीं, मैदान में निकल कर गैरत का दर्ज देता है। पूरे आलम ने देखा कि उस मर्द कलंदर की उस खुलूस आवाज में, बाकिरदार आवाज में अल्लाह करीम ने वो ताकत बख्शी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लाखों और उनके पीछे करोड़ों लोग हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे खून की आखिरी कतरे तक हम हुजूर की दीन के साथ